کچھ دن پہلے میں نے یا بدیوں کے وظیفے کے بارے میں اپنی ویڈیو میں بتایا تھا، اور اس وظیفے کو نا بہت سارے لوگوں نے پڑھا. بہت سارے مجھے کامنٹ ریسیو ہوئے کہ آپ ہی ہمیں بہت سارا فائدہ ہوا ہے، اور آپ ہی ہم جس مقصد کے لیے کر رہے تھے نا وہ مقصد ہمارے پورے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے بھی اس وظیفے کو کئی دفعہ کیا ہے. جب کبھی میں مشکل میں پھنس جاتی ہوں، پریشانی میں پھنس جاتی ہوں، یہ والا وظیفہ میں کر لیتی ہوں اور میری ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، حاجت پوری ہو جاتی ہے. میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ کچھ ٹائم سے میری لائف میں کچھ پرابلم چل رہی تھی اور کوئی سولوشن اس کا نظر ہی نہیں آ رہا تھا. مطلب یہ مسئلہ تو تھا میرا، یہ امپاسبل والا مسئلہ تھا کہ رستے میں کوئی نظر ہی نہیں آ رہے تھے. اور یقین کریں اللہ تعالیٰ نے جیسے نا میرے دماغ میں کلک کروایا ہو مجھے نا یہ والا وظیفہ کرنا ہے اور اس سے میری ہر حاجت پوری ہو جائے گی. اور مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ 41 دن کا 41 ڈیز کا یہ پورا وظیفہ ہے، اور وظیفہ آپ کمپلیٹ کریں گے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی. تو بس وہی والا وظیفہ میرے دماغ میں گھوم رہا تھا یا بدیوں کا، اور میں نے جسٹ اسٹارٹ کیا اور 15 ڈیز جسٹ میں نے اس کو پڑھا ہے. 15 دن مطلب کہ پورا جو 41 دن نہیں ہوئے تھے، یہاں تک کہ پورا مہینہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، اور جو ہے میری پریشانی ختم ہو گئی. میری جو بھی حاجت تھی، جو بھی مشکلات تھیں، وہ سب ہو گئی پوری. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے غیبی مدد بھیجی، جو کہ مسئلہ حل ہونا امپاسبل لگتا تھا وہ مسئلہ میرا حل ہو گیا. اپنی میریکل اسٹوری یہاں پہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی عورتیں اپنی زندگی میں بہت ڈسٹرب ہیں، بہت پریشان ہیں، چاروں طرف سے مشکلوں میں گھیری ہوئی ہیں، مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا، سارے وظیفے کر لیے، سارے طریقے اپنا لیے اور کسی چیز کا حل ہی نہیں نکل رہا، کوئی پریشانی ٹس سے مس نہیں ہو رہی. پریشانیوں کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں جاتی جا رہی ہیں، ہر وقت اسٹریس میں رہتی ہیں، ہر وقت چڑچڑی رہتی ہیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب عورت ڈسٹرب ہوتی ہے نا تو پورا گھر ہی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اتنی پریشان ہیں، آپ کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، آپ سب کچھ کر چکی ہیں، تو ایک بار میرے کہنے پہ یہ والا وظیفہ کر کے دیکھیے گا. آپ دیکھیے گا آپ کے لیے کیسے بند رستے کھلتے ہیں اور آپ کے لیے کیسے معجزاتی مدد آئے گی. یہ وظیفہ کرنے سے غیبی مدد حاصل ہوتی ہے، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ آپ کے راستے کس طریقے سے بن گئے، جو کہ ناممکن لگتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ کس طریقے سے آپ کے بند راستے کھول دیے. آپ کے لیے مدد وہاں سے آنا سٹارٹ ہو جائے گی جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. لیکن ایک شرط ہے، یہ وظیفہ تبھی کام کرے گا جب آپ 5 وقت کی نماز کے پابند ہوں. کبھی بھی وظیفہ اکیلا کام نہیں کرتا، اس کے لیے 5 وقت کی نماز کی جو ہے پابندگی ضروری ہوتی ہے. آپ وظیفہ کر رہے ہیں لیکن آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ کا وظیفہ کبھی بھی کام نہیں کرے گا. آپ چاہے کوئی بھی وظیفہ کر لیں، جب تک آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ 1 وقت بھی چھوڑیں، 2 وقت پڑھ رہے، 3 وقت چھوڑے، اس طریقے سے بھی اگر آپ کریں گے تب بھی آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا جب تک آپ پراپر نماز ادا نہ کریں، پراپر نماز کی پابندگی نہ کریں. میں نے ایسے لوگوں کو بہت دیکھا ہے کہ جو ہے نا موبائل اسکرول کرتے کرتے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، وہ موبائل پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، موبائل بھی چلا رہے ہوتے ہیں، گیم میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک طریقے سے وہ جو ہے ساتھ ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں اگر آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے بہت چھوٹا سا، لیکن دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اس وظیفے کو طریقہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بالکل اٹینشن سے پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے تو آپ کو سچی نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، خلوص دل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یہ وظیفہ جو میں کر رہی ہوں نا یہ 100% ورک کرے گا ہی کرے گا. جب آپ یہ سوچ کے کریں گی نا کہ آپ جو کر رہی ہیں وہ آپ کو کام آئے گا ہی آئے گا، مطلب آپ کے لیے کام کرے گا ہی کرے گا، تو آپ کو اس کے لیے جو ہے پہلے تو سچی نیت کرنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو وظیفہ ہے یہ محفل میں بیٹھ کے آپ نے نہیں کرنا کہ آپ پوری فیملی کے ساتھ بیٹھی ہیں، آپ ان کے ساتھ ڈنر کر رہی ہیں، آپ ان کے ساتھ شام کی چائے پی رہی ہیں اور یہ ساتھ ساتھ وظیفے بھی چل رہے ہیں. اس طریقے سے نہیں ہوگا. آپ نے اگر یہ وظیفہ کرنا ہے تو اسے تنہائی میں بیٹھ کے ایک جگہ مقرر کرنی ہے، چاہے وہ کوئی بھی آپ کی صاف جگہ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اکیلی ہوں. ٹھیک ہے، آپ جتنا فوکس کر کے پڑھیں گی، تنہائی میں پڑھیں گی، اس کا رزلٹ آپ کو جلدی ملے گا اور بہترین نتائج ملیں گے. اور جب آپ تنہائی میں اس وظیفے کو کریں گی نا تو آپ جو ہے اٹینشن کے ساتھ پڑھیں گی، فوکس کے ساتھ پڑھیں گی. اس وظیفے کا نا طریقہ بہت آسان ہے کہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے جو ہے 1300 مرتبہ جو ہے اللہ کے اس پاک تسبیح کو پڑھنا ہے، اور 11 دن مسلسل پڑھنا ہے. جب آپ 11 دن مسلسل پڑھیں گی تو کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی پکار نہیں سنے گا. انسان جب سچے دل سے مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے پکارتا ہے نا تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، اس کے لیے مدد آتی ہے. تو آپ جب روزانہ 11 دن تک اللہ تعالیٰ کو پکاریں گی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی جو ہے پکار نہ سنے. دیکھیں جب بچہ کوئی غلطی کرتا ہے وہ ماں کے پاس آتا ہے، سوری بولتا ہے، ماں چاہے جتنی بھی غصے میں ہو
एक दफा बात नहीं करेगी, 2 दफा नहीं करेगी, लेकिन जब बच्चा बार बार उसको मनाता रहे, उसको प्यार दे और बार बार सॉरी कहते कि मम्मी अब नहीं करूंगा, मम्मी अब नहीं करूंगा, तो माँ एक दफा रिस्पॉन्स नहीं करेगी, 2 दफा नहीं करेगी, तीसरी दफा क्या होगा, वो पिघल जाएगी, अपने बच्चे को गले लगा लेगी। तो माँ से अल्लाह ताला 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है अपने बंदे से। वो कैसे आपको मुश्किल की घड़ी में छोड़ सकता है, और जब आप उसको इस तरीके से रोज पुकारेंगे तो वो आपकी तरफ जरूर मुतवज्जा होगा। अगर हम परेशान हैं, अगर हम मुसीबत में हैं, तो हमारे लिए रास्ते कौन बनाएगा? अल्लाह ही बनाएगा। अल्लाह के सिवा कोई है ही नहीं। किसी की ताकत नहीं है जो आपके लिए कुछ कर सके, आपको मुश्किल से निकाल सके, आपके लिए आसानी के रास्ते बना सके। हम क्या करते हैं, जब हम पर कोई परेशानियां आती है, कोई मुश्किल आती है, तो हम सब दुनिया वालों के सामने रोना धोना शुरू कर देते हैं। कभी इसके सामने अपने दुखड़े रोने लग गए, कभी उसके सामने अपने दुखड़े रोने लग गए। जहां हमें रोना चाहिए, जहां हमें सर पटकना चाहिए, हम वहां तो कुछ करते ही नहीं है। एक दो दफा दुआ मांगी और फिर कह देते हैं कि अल्लाह तो हमारी सुनता ही नहीं है। दूसरों के दर पे जाके रोने से बजाय आप अल्लाह ताला के दर पे जाके रोए तो आपके लिए गैबी मदद कैसे नहीं आएगी। हम क्या करते हैं, दूसरों का सहारा ढूंढते हैं कि कोई हमारी हमें सिंपैथी दे, तो फिर अल्लाह ताला भी हमें उन लोगों के ऊपर छोड़ देता है कि जा, अगर तेरे लिए ये रास्ता बना सकता है तो तू उसी के दर पे जा। तो इसीलिए आप जो है दूसरों के सामने रोने गाने से बेहतर है कि आप जो अपने दुखड़े हैं, अपनी जो भी तकलीफ है, वो अल्लाह ताला के सामने रखें ना। जिसकी तरफ से मुश्किलात आई हैं आप वहां रखें ना, तो आपके लिए आगे के रास्ते भी बनेंगे। अल्लाह ताला अगर इंसान को किसी आजमाइश में डालता है तो उसे निकालने का रास्ता भी होता है उसके पास। बस अल्लाह ताला हमें चेक कर रहा होता है कि बंदा मुझ पे कितना भरोसा करता है। मेरे तकलीफ देने पे, मेरे परेशानी देने पे वो इधर उधर तो नहीं भागता, लोगों से मदद तो नहीं मांगता। हम उन लोगों से मदद मांग रहे होते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, और कुछ नहीं बचता तो तावीज और इन चक्कर में पड़ जाते हैं। किसी ने बता दिया हम उस मौलवी के पास चले गए, तो किसी ने बता दिया इस मौलवी के पास चले गए, और पूरी जिंदगी हमारी जो है वो तावीजात घोल के पीने में ही निकल जाती है। आप चाहते हैं कि आपकी परेशानियां मुश्किलात हल हो जाएं, आपकी हर हाजात पूरी हो, तो जिसने जिसने कुन कहना है ना, आप उसको मनाएं। जो कुन फयाकुन का मालिक है, जिसके एक कुन कहने की देर है और आपकी जिंदगी का सवाल है, आप जिसे अपना समझकर सारी जो है सीक्रेट्स बता रही होती है, उन्हें सारे राज बता रही होती है उन्हें। सच कहूं तो ये लोग ही जो है जब देखते हैं कि आप पर इतनी परेशानियां हैं, आपका बुरा वक्त, तो वही लोग सबसे पहले साथ छोड़ जाते हैं। और यहाँ तक कि वो आपके राज को भी राज नहीं रखते, जिन्हें हमने अपना समझ के अपनी जिंदगी की मुश्किलात उनसे बताई होती हैं, शेयर की होती हैं कि ये हमारे राज को राज रखेगा। क्या पता ये कोई हमें रास्ता बता दे मुश्किल से निकलने का, या कोई हमारी मदद कर दे। लेकिन असल में यही लोग पीठ पीछे हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारी मुफलिसी का मजाक उड़ाते हैं। आप इस बात को लिख लीजिए कि जब भी आप पर अल्लाह ना करे कोई बुरा वक्त आता है, एक बात कर रही हूँ कि आप अगर अल्लाह ना करे कोई किसी का बुरा वक्त आए, तो जो आपके अपने हैं, आपके अजीज रिश्तेदार हैं, जिन्हें आप बहुत अजीज समझते हैं, अपना सब कुछ बता रहे होते हैं, तो सबसे पहले वही आपको जो है अकेला कर देंगे, छोड़ देंगे आपका साथ। तो इससे बेहतर नहीं, जो पाक जात है, जिसने हमको पैदा किया है, जो कुन फयाकुन का मालिक है, हम उसको मनाएं, जिसके दर पे जाने का कोई टाइम टेबल नहीं है, आप जब चाहें उसके दर पे जा सकते हैं, जिसने हमें मांगने की कोई लिमिट नहीं दी हुई कि तुम्हें इतना ही मांगना है, तुम इससे ज्यादा नहीं मांग सकते। ये और बात है कि हम इंसानों को अल्लाह ताला को मनाने नहीं आता, उससे मांगने नहीं आता, जबकि वो तो देने के लिए बैठा है। तो खुद कहता है कि कोई है मुझसे मांगने वाला और मैं उसे अता करूं। तो बस खुलूस दिल से अल्लाह ताला से हमें मांगना है और वो जरूर अता करेगा। अब चलते हैं वजीफे की तरफ कि क्या करना, किस तरीके से पढ़ना है। वजीफे को ना आप बिल्कुल आराम से समझ लीजिए कि इसे 11 दिन तक लगातार करना है। एक दिन भी ना स्किप नहीं करना है आपने, लगातार जो है 11 दिन तक इसे पढ़ना है। और इस वजीफे को ना पाक साफ हालत में ही पढ़ना है, यानी कि पीरियड्स के दिनों में नहीं पढ़ना। उसमें आप स्किप कर सकती हैं, अदरवाइज नहीं। और जब आप इशा की नमाज कंप्लीट कर ले, जो भी तस्बीहात आपकी पढ़नी है आप वो पढ़ लें। इसके बाद आपने ये इस वजीफे को पढ़ना है, या बदियो बिल खैर या बदी। तो स्क्रीन पर भी ना इस आयत को मैं शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। और इस आयत का ना बहुत प्यारा सा तर्जुमा है, ए सबब के बगैर पैदा करने वाले। तो देखिए अल्लाह ताला को किसी की जो है जरूरत नहीं, कोई सबब की जरूरत नहीं है, किसी वसीले की जरूरत नहीं है। वो हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है। और इस वजीफे को जब आप सच्चे दिल और सच्ची नियत से करेंगी ना 11 दिन तक, फिर आप देखिएगा कि आपके लिए जो है किस तरीके से रास्ते बनेंगे। और जब आप इतने खुलूस से दिल से मांगेंगी तो आपको क्या लगता है कि अल्लाह ताला आपको खाली हाथ लौटा देंगे अपने दर से? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वजीफे को ना मेरे घर में बहुत सारे मेरे फैमिली लोग मेंबर्स ने किया है और उन सबकी जो है परेशानियां मुश्किलात दूर हुई हैं। और इंसान चाहे कोई भी वजीफा करे, चाहे वो कोई भी हो,
لیکن اگر وہ یقین کے ساتھ نہیں پڑھتا، ایمان کے ساتھ نہیں پڑھتا، تو کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ اسی لیے جب بھی آپ اس وظیفے کو سٹارٹ کریں تو یقین کے ساتھ کیجیے گا۔ اور درود ابراہیمی پڑھنی ہے، سٹارٹنگ میں 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے، پھر یا بدیو بالخیر یا بدی، یہ پڑھ کے آپ نے جو ہے 3 دفعہ واپس سے درود ابراہیم پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے، اپنی حاجت جو بھی آپ کی ہے اس کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ زندگی پریشانیاں مشکلات جو بھی ہیں وہ سب دور ہو جائیں اس کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ باقی قبول کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم انسان ہیں، ہم گناہوں کے پتلے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم استغفار بھی اگر کریں گے نا تو ہمارے جو ہے معاملے وہ جلدی حل ہوں گے۔ اور جب آپ یہ وظیفہ کر رہی ہوں گی نا تو ساتھ ساتھ آپ نے صدقہ بھی دینا ہے، اور پھر جو ہے آپ کی جب مراد پوری ہو جائے نا تو پھر آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگنی ہے جو اس وقت بہت پریشان ہے۔ کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے شوہروں کی وجہ سے پریشان ہے، جو بہنیں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتے آتے ہیں لیکن صحیح نہیں ہوتے، یا پھر بہت سارے لوگ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اور خاص کر ان لوگوں کے لیے دعا کیجیے گا جو بیچارے رینٹ کے گھر میں رہتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں، جن کا گزر بسر ویسے ہی بہت مشکل سے ہو رہا ہوتا ہے، اور اتنے جو ہے بل آ رہے ہوتے ہیں، اتنے رینٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کا جلد از جلد خود کا ذاتی گھر ہو جائے، اللہ تعالیٰ انہیں خود کا ذاتی گھر کا مالک بنائے۔ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں نا تو سب سے پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگا کرے، اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگا کرے۔ جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے نا تو اس کی ہر حاجات پوری ہونے لگتی ہیں، بن مانگے اسے عطا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے نا اپنی دعاؤں میں دوسروں کو ہرگز نہ بھولیں، پہلے تمام امت مسلمہ کے لیے مانگے، اس کے بعد اپنے لیے مانگے۔ یہ طریقہ نا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اے مصیبت سے نکالنے والے، سب کی پریشانیاں مشکلات دور فرما، جو بے روزگار ہے اسے حلال رزق عطا فرما، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما، آمین ثم